اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ سورہ نحل کا 9واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے۔ ہم تمہیں اس چیز میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے ایسا دودھ جو خالص ہے، پینے والوں کے حلق میں آسانی سے اترنے والا ہے۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ان سے تم نشے کی اور کھانے کی عمدہ چیز بناتے ہو۔ بلا شبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور عمارتوں میں جو لوگ اونچی اونچی بناتے ہیں گھر بنا، ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر تو اپنے رب کے راستوں میں چل جو آسان کر دیے گئے ہیں۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہے، مراد شہد ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر چوپایوں کا ذکر کیا کہ دیکھو اس میں تمہارے لیے نعمت ہے۔ اسی چوپائے سے تمہیں دودھ ملتا ہے، یعنی جانوروں سے کہ وہ گھاس کھاتے ہیں، اور ان کے جسم میں خون بھی بنتا ہے، فضلہ یعنی گوبر بھی بنتا ہے، دودھ بھی بنتا ہے۔ یہ دودھ خون اور گوبر کے درمیان سے صاف ستھرا نکلتا ہے، اس میں نہ گوبر کی بو ہوتی ہے نہ خون کی رنگت ہوتی ہے، اور اس دودھ کا پینا نہایت سہل ہے، آسانی سے گلے میں اتر جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو یوں دعا کرے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا من، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ اور جب دودھ پیے تو یہ کہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس میں سے اور زیادہ دے۔ یعنی دودھ کی زیادتی کی دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور اس کا سبب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو۔ دودھ کے ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے کھجور اور انگور یعنی پھلوں کا ذکر کیا ہے، اور کھجور اور انگوروں کی مٹھاس اور غذائیت کو لوگ عام طور سے جانتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کا خاص طور پر ذکر کیا، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل ہے کہ اللہ نے اس کے جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں گھر بنا، یعنی شہد کے لیے چھتا تیار کر لے، اور شہد کی مکھی سے یہ کہہ دیا کہ پھلوں سے کھا لے یعنی چوس لے، اور اس کام کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں میں آنا جانا یہ راستے شہد کی مکھی کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ جب وہ پھلوں سے رس چوس کر آتی ہے تو چوسا ہوا مواد ان چھتوں میں جمع کرتی ہے جو پہلے سے بنا رکھے تھے۔ یہ جمع شدہ مواد جسے شہد کی مکھیاں چوس چوس کر لاتی ہے، یہ ایک طاقتور غذا ہے، اور اس کا رنگ بھی مختلف ہے۔ شہد ایک میٹھی غذا ہی نہیں، دوا بھی ہے۔ فیہ شفاء للناس، اللہ نے ذکر کیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایسی دو چیزوں کو لازم پکڑ لو جو سراپا شفا ہے، ایک شہد، دوسرا قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے امراض کے علاج کے لیے شہد کو استعمال کرو، اور قرآن مجید پڑھ کر مریض پر دم کرو، یعنی قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اسی طرح شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھی۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح دینے والے نہیں ہے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائے۔ یعنی اللہ کا نظام ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس طرح یہ نظام زندگی چل رہا ہے کہ کوئی مالدار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے۔ اور یہ جو اللہ نے لوگوں کو مال دیا ہے وہ ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس میں اگر غور کیا جائے کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنے ماتحتوں کو، غلاموں کو یا نوکروں کو مال دے کر اپنے برابر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے،
تو جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کیا یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخلوق کو کیسے ملا دیتے ہیں، کہ اپنی برابری کے لیے اپنے ماتحت کو اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کہ انعام تو اللہ نے دیا اور عبادت میں شریک یہ دوسروں کو کرتے ہیں، خالق اور مخلوق کو ملا دیتے ہیں، یہ کیسے ان کا انصاف ہے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی اور تمہاری ان بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا فرما دیے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کے لیے عطا فرما دی۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا اور پھر تمہیں پوتے عطا کیے کہ تمہاری نسل بھی آگے چلتی رہے، اور پھر تمہیں رزق بھی عطا کیا، پھر بھی تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ناشکری سے بچائے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی پوشیدہ باتیں، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان سننے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے اور دل پیدا فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، یعنی تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، وہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا لفظ گھر کے لیے استعمال کیا ہے۔ گھروں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ نے فرمائی یہی تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں کے گھر بنائے جن کو تم سفر کرنے کے لیے اور مقام کرنے کے دن ہلکا پاتے ہو، اور اونوں اور اونٹوں کے بالوں اور دوسرے بالوں سے گھر کا سامان اور دوسری چیزیں بنائی جو ایک مدت تک کام دیتی ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہے جو سائے والی ہے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنا دی، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی بنائے جو لڑائی سے تمہارے لیے حفاظت کرتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اللہ تعالیٰ تم پر اسی طرح اپنی نعمتیں پوری فرماتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ گویا یہ ساری نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔